اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع کا باقی حصہ چل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ جھاڑی بالکنی دیکھنا ایک دن دیکھ۔ وَلَقَدْ كَانُوا کے معنی ہیں وَلَقَدْ اور تحقیق کے کانو تھے، عہد اللہ عہد کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، من قبل سے پہلے، لا یولون الادبار، لقد کانوا عہد اللہ من قبل لا یولون الادبار، حالانکہ وہی لوگ، یہ منافقین کا بیان چل رہا، منافقین کے بارے میں، حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ ادبار کے معنی پیٹ پھیرنا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ضرور قیامت کے دن پوچھو گی اس کے بارے میں۔ آگے ارشاد ہے یعنی جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو گی۔ پھر آگے ارشاد ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، جہاں پر بھی قل آیا اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، تو قل آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت ان فررتم من الموت او القتل وإذا لا تمتعون الا قلیلا، یعنی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، یہ منافقوں سے، لن ينفعكم اللہ، ہرگز فائدہ نہیں دے گا تم کو، فرار مانے بھاگ جانا، میدان جنگ سے بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم فرار ہو گئے، بھاگ گئے، بھاگنا چاہتے ہو موت سے، اوil قتل یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، تو وَإِذًا لَا تَمُوتُنَّ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم اگر بھاگ بھی گئے تو تم فائدہ، متاع مانے دنیا کا فائدہ اٹھانا، تمتعون تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، الا قلیلا مگر چند دن۔ اگر میدان جنگ سے کوئی موت کے ڈر سے بھاگ بھی گیا ہے تو دنیا میں کب تک رہے گا؟ یقیناً دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، ایک دن موت سے تو فرار نہیں ہے، تو اس لیے بھاگنا تمہارا بیکار ہے کہ موت تو تم کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اگر تم بھاگے گے بھی تو پھر تم بہت تھوڑے دن کے لیے فائدہ اٹھاؤ گے، فائدہ دنیا میں رہے تو بھی تھوڑے دن کے لیے فائدہ اٹھائیں گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، قل آپ فرما دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ جو یعصمکم تمہاری حفاظت کرے، تم کو بچائے، من اللہ اللہ سے، کوئی ہے کہ اللہ سے تم کو بچائے؟ یہ تو نہیں ہے۔ ان ارادہ بکم سوءا او ارادہ بکم رحمتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے بکم تمہارے لیے، سوءا تمہاری برائی کا، تم کو عذاب دینے کا، اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کر لے، او ارادہ بکم رحمہ، یا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمانے کا، تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم کو روکنا چاہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے، لہم وہ لوگ، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا، ولیوں ولا نصیرہ، نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست ان کا کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا
चाहेंगे तो ला यजिदून नहीं पाएंगे वो लोग लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, कि अल्लाह के सिवा किसी को न दोस्त न मददगार नहीं पाएंगे। आगे इरशाद है, क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मुअव्विक़ीन मिनकुम वल ख़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना। क़द तहक़ीक़ के यअलमुल्लाहु अल्लाह ताला खूब जानता है, मुअव्विक़ीन मुअव्विक़ीन के माने हैं लोगों को रोकना, लोगों को मैदान जंग से पलटा देना, रोकना, जिसका वाहिद है जिसका करने वाला है मुअव्विक़ीन रोकने वाले। मिनकुम तुमको, अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है तुम में से जिहाद से रोकने वालों को। वल खाइलीना, जो कहते हैं, खाइलीना जो कहते हैं, लिख्वानिहिम अपने भाइयों से कहते हैं, हलुम्मा इलैना, हलुम्मा आ जाओ, इलैना हमारी तरफ आ जाओ। तो वो लोग अपने दोस्तों को ये कहते हैं कि मैदान जंग छोड़कर हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि वो लोग मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे। आगे इरशाद है, वला यातूनल बअसा इल्ला कलीला, और वो खुद भी जंग में शिरकत नहीं करते मगर बराए नाम, इल्ला कलीला मगर थोड़ा ही, यानी मैदान जंग में थोड़ी देर के लिए आते और चले जाते। इस तरह का मामला था ये मुनाफिकीन का, और ये पूरी मुनाफिकीन के बारे में इरशाद हो रहा है। आगे इरशाद है, असिहतन अलैकुम फइज़ा जाल खौफ रायतुहुम यंजुरुना इलैका तदूरु आयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। अशिहतन, अशिहा के माने बकील, बड़े दर्जे का बकील, बकील से भी ज्यादा। इसकी मिसाल ये बयान की गई है कि बकील वो होता है जो अपना माल किसी को नहीं देता, और अशिहा माने इतना ज्यादा बकील कि किसी की भलाई की बात भी नहीं कर सकता, किसी को हमदर्दी की उसकी बखालत की इंतहा है, आखिरी दर्जे का बकील है। अलैकुम तुम पर, अशिहतुन अलैकुम वो बड़े परले दर्जे के वकील हैं तुम्हारे मामले में। फैजा जाल खौफु रायतुम, और जब खौफ दहशत छा जाती है मैदान जंग में, फैजा जाल खौफु, जब मैदान जंग में खौफ और दहशत छा जाती है तो उस वक्त का उनका मंजर बताया जा रहा है। रायतुम, तुम लोग उनको देखोगे, यंजुरूना देखोगे, इलैका उनकी तरफ, कि उनका हाल ये है कि तदुरु आयुनुहुमुल कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। तदुरु आयुनुहुम माने उनके आंखें ऐसे चकरा रही होंगी, निगाहें फिर रही होंगी, ऐसे चकरा रही होंगी मौत के डर से। कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, जैसा कि मरने वाले शख्स पर गशी तारी हो जाती है, उस तरह की उन लोगों की हालत हो जाएगी मैदान जंग में खौफ के वक्त। फैज़ा ज़हबल खौफु सलखुकुम बिअल्सिनतिन, फैज़ा बस जब ज़हबल खौफु चला जाए, खौफ दूर हो जाए, ज़हबा माने चले जाए, खौफ दूर हो जाए, तो उस वक्त क्या करते हैं वो लोग, सलखुकुम बिअल्सिनतिकुम, सलखु के माने ताने देना, लोगों को अज़ियत पहुंचाने वाली बात करना। तो वो लोग अपनी जबानों से अजियत पहुंचाते हैं, अपनी तेज जबानों से। जब खौफ चले जाता है तो लोगों को ऐसी ताने की जैसी बात करते हैं। हिदादिन अशिहतन अलल खैर, क्योंकि ये लोग बड़े हरीस हैं माल गनीमत के हासिल करने में। अशिहतन उनकी बखालत की वजह से, जो बकील होता है वो माल की बहुत मोहब्बत रखती है उसके दिल में। खैर के माने माल है, तो हिदादिन अशिहतन अलल खैरी, ये बड़े हरीस है माल गनीमत के हुसूल में। उलाइका लम युमिनु
بِأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ اولئک وہی لوگ ہیں لم یؤمنوا جو ایمان ہی نہیں لائے. اصل میں یہ منافق کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے ہیں، ایسے ہیں یہ لوگ. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ پس اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. حبط مانے زائل کر دینا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے. یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اور یہ لوگوں کے بارے میں جس کو منافقین کہا جاتا ہے، منافق کے معنی ہے کہ ظاہر میں تو یہ مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے مخالف لوگوں میں ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. اور منافقین کے بارے میں پیچھے بہت سی ان کی عادتیں اس طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. اور جیسا کہ پہلے پارے میں کہ پہلے اور دوسرے رکوع میں جو منافقین کے عذاب کے بارے میں ذکر ہے، تو کفار کے عذاب کا ذکر ہے، عذاب علیم کے الفاظ ہے، یعنی کافر عذاب عظیم ہے، کافروں کو بڑا عذاب دیا جائے گا. اور آگے منافقین کا ذکر ہے تو وہاں پر عذاب علیم ہے. عذاب علیم کے معنی دردناک عذاب. تو کفار سے بھی زیادہ دردناک عذاب یہ منافقین کو دیا جائے گا. دوزخ کے تہے میں ہوں گے یہ لوگ، سخت کافروں سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا. اور یہ لوگ تو ظاہر میں تو ایمان لائے کہتے رہتے ہیں، مگر یہ لوگ اصل میں ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ پس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. ہمیں حبط مانے ضائع کر دینا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے ویسا معاملہ وہ کر سکتا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا اور یحسبون اور گمان کرتے ہیں منافقین. حسبہ یحسبو منے گمان کرنا، یحسبون گمان کرتے ہیں یہ منافق. احزاب حزب کی جمع احزاب ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا. حزب کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک بڑی پارٹی کو، بڑی جماعت کو. تو جب کئی اس کا نام جنگ احزاب اسی لیے ہے کہ اس میں ساری جماعتیں، عرب کے بہت سی پارٹیاں سب مل کر مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے آئے تھے، سب کے سب احزاب. تو یہ سبونا وہ لوگ یعنی منافقین یہ گمان کر رہے ہیں کہ الاحزاب لم یذهبوا، کہ یہ جو حملہ کیے تھے دشمن وہ سب لم یذهبوا نہیں گئے میدان سے، بھی میدان میں ہے، حالانکہ وہ لوگ میدان سے چلے گئے تھے ہار مان کر. وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ اور وہ جتھے، وہ گروہ، وہ جماعتیں جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی، احزاب، یودو یہ پسند کریں گے منافق. یاتی الاحزاب اگر وہ دوبارہ پلٹ کر آئے احزاب، وہ سارے جتھے، تو یہ منافق یہ پسند کریں گے لو انہم بادونا، لو کاش کے انہم ہوتے وہ سب، وہ بادونا فی العربی. بادونا کہتے ہیں گاؤں والوں کو، بادیا نشین یعنی گاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے. تو کاش کہ ہم صحراؤں میں، جنگل میں رہے ہوتے. آراب انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو جنگلوں میں، دیہاتوں میں رہتے ہیں. تو ان کو عام طور پر بدو بھی کہتے ہیں ویسے لوگوں کو. یسالون عن انباء، یسالون سوال کریں گے، پوچھتے رہتے ہیں، پوچھیں گے عن انباء ان کی خبروں کے بارے میں. نبا کے معنی خبر، اطلاع.
ان کی خبروں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ وہ پلٹ کر پھر وہ تمام جتھے جو چلے گئے تھے کفار کے، اگر اتفاقاً وہ پھر پلٹ کر حملہ کر دے تو یہ لوگ اپنا سر پیٹ لیں گے اور واویلا کرتے ہوئے کہیں گے کاش ان مضبوط اور خوبصورت مکانات میں محلات کے بجائے وہ کسی صحرا میں بدوؤں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اچھا تھا، کاش کہ ہم بدوؤں کے ساتھ رہتے تو اچھا تھا، جہاں دشمن کے حملے کا ہر وقت دھڑکا لگا ہوا نہیں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آنے جانے والوں سے ان لوگوں کی خبر پوچھے، اطلاع معلوم کرے مسلمانوں کے کا کیا حال ہے، کیا جنگ کا کیا حال ہے، یہ معلوم کرتے رہتے ہیں تاکہ جب جیت ہو گئی اگر تو آ کے یہ بولیں گے کہ ہم کو سب بات معلوم ہے، ہم بھی شریک تھے تمہارے ساتھ۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور کاش کہ ہم تم بھی موجود ہوتے تو یہ دشمن سے ما قاتلوا قتال نہیں کرتے، اگر وہ لوگ بھی اس میں اگر شریک رہتے، اگر جا کے بادیا گاؤں میں نہیں بیٹھتے، میدان جنگ میں بھی اگر یہ لوگ شریک رہتے تو ان لوگوں کی عادت یہ ہے الا خلیلا کہ بہت کم دشمن سے جنگ کرتے، بلکہ برائے نام جنگ کرتے، دور دور رہتے ہیں۔ یہ طریقہ منافقین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے منافقین سے، کیونکہ یہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے اور آگے بڑا تفصیلی بیان چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا، تو وہ بڑا طویل بیان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس لیے اس کو آئندہ اتوار کو شروع کریں گے اس بیان کو۔ یہاں پر منافقین کا بیان ختم ہو گیا اور یہ منافقین کو کفار سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو بعض آج کل بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ رہتا ہے رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، مگر اصل میں ان کے دل میں دشمنی رہتی ہے، وہ برا چاہنے والے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ منافقین کی قسم کے آج بھی مسلمانوں میں بھی موجود ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کے واسطے کہ ہم تمہارے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں کہہ کر غلط عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے سچے چاہنے والے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے آخری دم تک دین اسلام کی